السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ آپ کی سب کے روزے اور تراویح اللہ قبول کرے۔ اور اچھا، میں آج ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ 15 مارچ 2025 کو کراچی میں شہاب ثاقب کا گرنا، اس کی جو لائٹ، یعنی کہ جب وہ شہاب ثاقب جب آتا ہے اپنے ہمارے فضا میں اور وہیں ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ ہمارے ارتھ کے سرفیس تک نہیں آ پاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ جب وہ ٹکراتا ہے ایئر پریشر سے تو اس میں لائٹنگ کریٹ ہوتی ہے۔ تو وہ سب نے دیکھی، سب کو نظر آئی، سب نے ویڈیو میں کیپچر بھی کیا۔ اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے، پوری سنیے گا۔ اچھا دیکھیں، اللہ نے اتنا پیارا نظام بنایا ہے، ایسے ہی سورۃ الرحمن نہیں اتاری گئی، اس میں ہر لائن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ۔ اگر آپ اس کو گہرائی میں جا کے اس بات کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں اللہ نے یہ آیت بار بار سورۃ الرحمن میں اتاری ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چاہے آپ ڈیپ میں اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شہاب ثاقب جو ہے نا وہ خلا میں جو ہے نا وہ نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کروڑوں کی سطح پہ ہر منٹ میں، صحیح ہے نا۔ اور اس میں سے ایک بھی ثاقب پورا گر گیا ہمارے ارتھ پہ تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا لاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری جو فضا ہے، ایک تو ہمارا یہ زمین ہے سرفیس اور ایک اوپر فضا ہے، فضا پہ ایسا ہوا کا پریشر اس طرح سے مینٹین کیا ہوا ہے کہ جو بھی ثاقب آتا ہے تو وہ ہوا کے پریشر سے اتنا زیادہ ٹکراتا ہے، اسے لائٹنگ کریٹ ہوتی ہے اور اس کو وہ ڈسٹرائے ہوتا ہے، ہمارے سرفیس پہ نہیں آ پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے بہترین سسٹم رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمیں اپنے رب کا ہر سیکنڈ میں شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں دو صورتیں ہیں جو ہے وہ، پہلے تو یہ بتا دوں کہ ہمارے جو اینکر ہیں وسیم بادامی صاحب، انہوں نے ARY کے پروگرام میں اس حوالے سے یہ جو ہے نا پروگرام منعقد کیا اور اس میں انہوں نے شہاب ثاقب کے حوالے سے بہت بہترین سمجھایا۔ تو وہ ان کا وہ کلپ ویڈیو بھی میں اس ویڈیو میں جو ہے نا وہ ایڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور میں مختصر سے کچھ چیزیں بتا دوں کہ سورۃ الصافات جو ہمارے 23ویں سے بارے میں ہے، سورۃ یاسین کی بات آتی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ تو میں نے اسکرین شاٹ بھی لگایا ہے، ہائی لائٹ کر دیا میں نے اس پوائنٹ کو جہاں پہ یہ صحاب ثاقب کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ہم نے آسمان کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش کو اس سے محفوظ کر دیا گیا۔ محفوظ کا مطلب ہے کہ صحاب ثاقب جو ہے نا وہ ان کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو اچھا، ایک بات میں یہاں کلیئرٹی دینا چاہوں کہ ہم جو موویز دیکھتے ہیں، اسپیشلی سبھی جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ موویز میں، اسپیشلی انڈیا کی موویز میں کانسیپٹ ہے کہ ان کا اپنا ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹتا ستارہ، صحیح ہے نا، جب وہ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹوٹتا ستارہ جو ہے نا وہ نظر آیا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کی طرف سوچنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھی بیسیکلی ہے کیا، تو یہ ہے کہ شیاطین جو ہے نا وہ ملا اعلیٰ یعنی کہ آسمان کی طرف جو ہے نا ان کی وہاں پہ باتیں سنا کرتے ہیں، جو بھی وہاں ملائک میں باتیں یا جو بھی آپ سمجھیں جو بھی راز والی باتیں وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ یہ شیاطین جا کے، جنات کہہ لیں آپ، یہ وہاں جا کے سنتے ہیں۔ تو ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے مار کے نا۔ تاہم اگر ان میں سے کوئی کچھ لے اڑے، یعنی کہ کوئی بھی راز کی بات ہے، کوئی بھی چیز اگر یہ سن لیں لے اڑے، تو اس میں سے ایک شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے جو کہ شہاب ثاقب ہے۔ یہ میں نے آپ کو ٹھیک ہے نا، یہ میں نے اسکرین شاٹ لگایا، وہ آپ چیک کر لیجیے کون سی آیت ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سورۃ الجن میں جو ہے نا یہ شروع کی میں ہمیں 4-5ویں آیت ہے، اس کے بھی میں نے اسکرین شاٹ لگایا۔ اس میں ہم نے جب آسمان کو، اچھا یہاں پہ جنات بتا رہے ہیں، یہاں پہ جنات مخاطب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہاں پہ پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے، یعنی کہ پہرے دار مطلب فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، یعنی کہ شہاب ثاقب کی، اور ہم پہلے سن گن کے لیے آسمان میں جگہ پا لیتے تھے، یعنی کہ پہلے جو ہے نا وہ آسمان میں جا کے وہ سن گن جو بھی ہوتی تھی وہ سن لیتے تھے، مگر اب
جو چوری چپکے راز کو لے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ شہاب ثاقب کو لگا پاتا ہے. یعنی کہ جو بھی اگر کوئی اس طرح کا راز جو ہے لیکن نکلتا بھی ہے پیچھے شہاب ثاقب جو ہے نا ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ اس کو مارتے ہیں یا جو بھی بھگاتے ہیں. تو ہمارا جو قرآن کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کی جو بھی لائٹ نظر آتی ہے تو وہ شہاب ثاقب جو ہے نا وہ شیاطین اور جنات کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو دنیا ہے اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو بہت بڑی لگتی ہے کہ اتنا کتنی بڑی ہے پہاڑ ہیں یہ ہیں وہ ہیں، لیکن جب ہم اب اللہ کی اتنی بڑی یونیورس میں جب آپ اوپر سے جا کے اپنے اس کو ارتھ کو دیکھیں نا تو وہ ایک ڈاٹ کی ممانعت نظر آتی ہے چھوٹی سی. تو کیا اللہ کی جو ہے نا وہ قدرت ہے، کیا اللہ کا نظام ہے، کہ اللہ نے کیسا پروٹیکشن سسٹم رکھا ہوا ہے ہمارے فضا میں. کوئی بھی صحاب ثاقب جو ہے نا یہاں اندر انٹر نہیں ہو پاتا ہمارے ارتھ میں. تو اللہ کے جتنا شکر ادا کریں. باقی وسیم بدام صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے، وہ ہمارے بڑے بہترین اینکر ہیں، کافی نالج ہے ان کا، گفتگو بیان بڑا زبردست ہے. تو وہ میں نے ویڈیو بھی اس میں ایڈ کی ہے، اور آپ پوری ڈیٹیل سے پوری ویڈیو سنیے گا. جزاک اللہ، تھینک یو. شہاب ثاقب عرض کرتے ہیں، شہاب ثاقب جس سے میٹیور بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ پہلے تو ٹیکنیکلی دیکھ لیتے ہیں، پھر ذرا اس کو آسان الفاظ میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہے کیا. شہاب ثاقب جسے میٹیور بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک جلتا ہوا پتھر ہوتا ہے یا ایک دھات کا ٹکڑا ہوتا ہے جو خلا سے زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے. پورا عالم ایک خلا ہے، ہم نے عرض کیا ہے، سورج ہے، اس کے گرد ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کے اپنے چاند ہیں، اسی پہ زمین ہے، خلا ہے نا. تو ایک دھات ہے، پتھر ہے، وہ خلا سے زمین، یعنی اس طرح کے پتھر ہے، زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے. اب اس کو ذرا ہم ایزی بھی کر لیں گے. زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو ہوا کی رگڑ سے یہ گرم ہو جاتا ہے، گرم ہونے کی وجہ سے چمکنے لگتا ہے. خبر نظر سے گزری کہ جی کراچی میں کل رات پرسوں رات ایک شہاب ثاقب یا شہاب ثاقب نما ایک چیز دیکھی گئی. آسمان پر ایک عجب سا نظارہ دیکھا گیا، اچانک روشنی سی ہو گئی. اس پہ پھر ڈیبیٹ ہوئی کہ شہاب ثاقب ہے کیا ہے. تو پھر دل چاہا کہ اب یہ ایک ریلیونٹ موضوع بن گیا ہے تو ذرا اس پر بات کریں. یہ شہاب ثاقب ہوتا کیا ہے؟ یہ ٹوٹتا ہوا ستارہ ہوتا کیا ہے؟ یہ منظر ہمیں اس طرح کا کیوں نظر آتا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن نے، آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدہ بتایا ہے کہ اس کے پیچھے جب یہ ہو رہا، جب آسمان پہ ہمیں منظر نظر آتا ہے تو اصل میں پیچھے ہو کیا رہا ہوتا ہے. سائنس نے بتایا ہے، بہت ناقابل یقین باتیں ہیں جن کو سن کر ہم دل و دماغ سے یقیناً لمحہ بلمحہ کہیں گے اللہ اکبر. نیوز نے اس منظر پر یہ خبر دی، یہ خبر دیکھیے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. کراچی میں شہاب ثاقب گزرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. شہاب ثاقب کے آسمان پر گزرتے ہوئے شب 2:43 کا وقت تھا. کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شہاب ثاقب گزرنے کا نظارہ دیکھا. ایسے منظر کیوں دکھتے ہیں؟ اگر کیا یہ منظر ایک بہت خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتا ہے؟ شہاب ثاقب عرض کرتے ہیں، شہاب ثاقب جس سے میٹیور بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ پہلے تو ٹیکنیکلی دیکھ لیتے ہیں، پھر ذرا اس کو آسان الفاظ میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہے کیا. شہاب ثاقب جسے میٹیور بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک جلتا ہوا پتھر ہوتا ہے یا ایک دھات کا ٹکڑا ہوتا ہے جو خلا سے زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے. پورا عالم ایک خلا ہے، ہم نے عرض کیا ہے، سورج ہے، اس کے گرد ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کے اپنے چاند ہیں، اسی پہ زمین ہے، خلا ہے نا. تو ایک دھات ہے، پتھر ہے، وہ خلا سے زمین، یعنی اس طرح کے پتھر ہے، زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے. اب اس کو ذرا ہم ایزی بھی کر لیں گے. زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو ہوا کی رگڑ سے یہ گرم ہو جاتا ہے، گرم ہونے کی وجہ سے چمکنے لگتا ہے. چمکنے کی وجہ سے آسمان پر ایک روشنی کی صورتحال ہو جاتی ہے، ایک روشنی کی لکیر دکھائی دیتی ہے. اسے ہم عام زبان میں ٹوٹتا ہوا ستارہ کہتے ہیں، جیسا ہم نے منظر دیکھا. اب یہ تو ٹیکنیکل بات ہو گئی کہ ہوتا کیا. اب ذرا کو سمجھ لیتے ہیں کیا. سوال، خلا میں کیا ہر وقت ایسے پتھر گردش کر رہے ہوتے ہیں؟ چھوٹے بڑے، بہت چھوٹے، کیا ہر وقت ایسے پتھر گردش کر رہے ہوتے ہیں خلا میں؟ جواب جی ہاں. اگلا سوال، کتنے؟ اندازن ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں شاید کھربوں.
ورنہ اتنے کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا. خلا میں ہر وقت اس طرز کے چھوٹے بڑے، بہت چھوٹے بہت بڑے انگنت پتھر گردش کر رہے ہیں، ہر وقت کر رہے ہیں، ہر وقت کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ زمین کی فضا میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. دیکھیے ایک بات دیکھ لیجیے گا، یہ ہماری اگر زمین ہے تو ایک زمین کی فضا ہے، ایٹماسفیئر ہے، ایک زمین کی سطح ہے، لیئر ہے. یہ جو ہم نے دیکھا منظر ابھی بریکنگ نیوز میں، یہ زمین کی سطح پر نہیں آیا، کہیں ٹکرایا نہیں ہے، یہ فضا میں غائب ہو گیا. تو یہ کیوں ہو گیا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اور زمین پر کیوں نہیں آتا؟ یہ زمین پر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو فضا میں ایسے خربوں پتھر ہر وقت گھوم رہے ہیں خلا میں، لیکن وہ زمین کی فضا میں داخل نہیں ہو پاتے. ایسے پتھروں کو میٹیورائٹ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ جب خلا ہی میں گردش کر رہے ہیں تو زمین کی فضا میں داخل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہوا میں کیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب سنیے اور آپ دل و دماغ سے کہیے سبحان اللہ. اس کا جواب سنیے اور سوچئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو لیویبل بنایا ہے، ہماری زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے. کیسے شہابیوں کا نہ ٹکرانا کتنی بڑی نعمت ہے. پھر کہیے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیسے وہ الحافظ الحفیظ ہماری ایک ایک لمحے پر حفاظت کرتا ہے. کیسے وہ ہمیں ان شہابیوں سے بچاتا ہے. ورنہ حیثیت کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے. پھر زیادہ تر جو یہ شہابی ہوتے ہیں یہ سورج کے گرد اپنے مخصوص مدار میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ زمین کے قریب نہیں آتے. سورج کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ انہیں خود سے دور جانے ہی نہیں دیتا ہے. دوسری وجہ. تیسری وجہ، پھر بہت سارے اور سیارے اور چاند وہ بھی اپنی گریوٹی کی وجہ سے ان شہابیوں کو زمین تک آنے ہی نہیں دیتے، وہ ان کے گرد گھومتے رہتے ہیں. لیکن جو چوتھی وجہ ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے، وہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے. وہ چوتھی وجہ یہ ہے، سب سے دلچسپ وجہ یہ ہے کہ قدرت نے زمین کی فضا میں ایک ایسا زبردست دفاعی نظام بنایا ہوا ہے، سیکیورٹی گارڈز بٹھائے ہوئے ہیں، سیکیورٹی لیئر بٹھائی ہوئی ہے، ایسا ڈیفنس سسٹم بنایا ہوا ہے جو زیادہ تر شہابیوں کو زمین کی سطح تک آنے ہی نہیں دیتا. جب بھی کوئی شہابیہ زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے اسے ہوا کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہابیہ اس طریقے سے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ زمین کی طرف آتا ہے، لیکن زمین کی فضا میں موجود گیسز سے رگڑ کھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت گرم ہو جاتا ہے اور فضا میں ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے. ابھی آپ یہ منظر ایک بار پھر دیکھیے گا. یہ خیالی منظر ہے کہ یہ ہماری زمین ہے. یہ ایک شہابیہ آیا ہے، نہیں جا سکا زمین تک، اس سے پہلے ہی ضائع ہو گیا. کیوں؟ کسی پلانٹ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. کیوں؟ زمین کے ایٹماسفیئر نے اس کو واپس بھیج دیا. جو ہماری زمین کو ہر لمحہ ہر وقت ان شہابیوں سے بچا رہا ہے وہی خدا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے.